لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ یہ ساتھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ سیکورٹی والے بھائی جو پنڈال میں ہیں ساتھیوں کو گائیڈ کریں اور بٹھائیں۔ جزاکم اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ ہر دور میں انسان چند صدیوں کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر اللہ کے ساتھ شرک کا کوئی نہ کوئی انداز اپناتا رہا۔ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم رب جس نے زمین کو بنایا، کسی تہہ کو 500 کلومیٹر، کسی تہہ کو 2000 کلومیٹر، انر کور آؤٹر کور کو 4 ہزار کلومیٹر گہرائیوں میں جس رب نے زمین کو بچھایا، اس میں گیسز رکھیں، معدنیات رکھیں، ہیرے رکھے، جواہرات رکھے، خوراک کا انتظام کیا، مسام بنائے، پانی کے چشمے بہائے، جس نے 7 آسمان کی چھت ہمارے سروں پہ تان کے کھڑی کی، انسان نے اس رب کے ساتھ شرک کے نئے نئے انداز ہر دور کے اندر ایجاد کیے۔ کبھی انبیاء کو اللہ کا شریک کہا، کبھی انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، کبھی جنوں اور اللہ کا آپس میں رشتہ جوڑا، کبھی سورج اور چاند کو دیوتا بنا لیا، کبھی ہر نفع مند چیز کو رب کا شریک قرار دے دیا، اور کہیں ہر نقصان دہ چیز کو رب کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دینے والا جدید دور کا ایک بدترین شرک، جسے انسان شرک نہیں سمجھ رہا ہے، وہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر یہ دعویٰ کرے کہ میں آزاد ہوں، رب کون ہوتا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا، میں آزاد پیدا ہوا ہوں، جو چاہوں گا دیکھوں گا، جو چاہوں گا سنوں گا، جو چاہوں گا بولوں گا، جن راہوں پہ چاہوں گا چل کے جاؤں گا، جہاں چاہوں گا تعلق قائم کروں گا، جیسے چاہوں گا مال کماؤں گا، جیسے چاہوں گا لائف سٹائل بناؤں گا، میری پرائیویٹ زندگی ہو یا میری اجتماعی زندگی ہو۔ آج کے انسان نے جو بدترین شرک کیا ہے اجتماعی طور پہ اور کثرت کے ساتھ کیا ہے، سابقہ دور میں چند ایک لوگوں نے یہ شرک کیا تھا۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ نمرود نے کہا تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ نمرود نے دعویٰ کیا تھا میں رب ہوں، زندگی اور موت دیتا ہوں۔ سورہ کہف میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے سرمایہ کی وجہ سے، جاگیر کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ رب کون ہوتا ہے، میں اپنی محنت کے ساتھ یہ کمائیاں کرتا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اس نے اپنی جاگیر سے 3 فصلیں اٹھائیں، ایک جاگیر سے 3 فصلیں ایک موسم میں اٹھاتا تھا۔ کنارے کنارے اس نے کھجور کے باغات، کھجور کے درخت ترتیب کے ساتھ لگا رکھے تھے، کھجوروں کے درمیان میں اس نے انگوروں کی بیلیں لگا رکھی تھیں، سینٹر اور درمیان کے اندر اس نے زرعی اجناس اگاتا تھا، اپنی زمین سے 3 فصلیں اٹھاتا، اس کا ایک ایک پتا، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک درخت، ایک ایک بیل رب کریم کہتا ہے وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کوئی بھی اس کی ٹہنی پھل سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس نے کہا رب کون ہوتا ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، یہ میرا سرمایہ، یہ میری محنت، قیامت آئے گی نہیں، اگر آ گئی وہاں بھی ایسے ہی موجیں کروں گا جیسے یہاں موجیں کر رہا ہوں۔ ایک اور لبرل انسان تھا، اس نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قرآن مجید میں اشارہ اس کی طرف کیا گیا اور نام بھی لیا گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، اس نے سرمایہ کی وجہ سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، رب کیا ہوتا ہے، یہ میری محنت، میری سکل، میری مہارت، میرا نالج، میری کاوش ہے، جس وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے۔ فرعون نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر وتولى فجمع، اس نے سب کچھ پیٹ پھیر کے یوں کہا انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، صرف ربوبیت کا نہیں، اس نے کہا سب سے اونچا رب ہی میں ہوں۔ تو یہ 4-5 میں نے آپ کو قرآن سے مثالیں دیں کہ یہ اپنے دور کے اس معنی میں لبرل لوگ تھے کہ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، ہماری محنت ہے، ہماری سکل ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری جگیر ہے، ہمارا نسب ہے، ہماری محنتیں ہیں، ہمارا پروفیشن ہے، رب کون ہوتا ہے، پیغمبر کون ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے۔ سابقہ دور کے اندر یہ چند اکا دکا لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں لبرلزم کو ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا ہے، ایک فلسفہ بنا دیا گیا ہے، ایک آئیڈیا بنا دیا گیا ہے، ایک نظریہ حیات بنا دیا گیا ہے، ایک کوڈ آف لائف بنا دیا گیا ہے، اور انسانوں کے ذہنوں کے اندر یہ زہر بھر دیا گیا ہے کہ شاید لبرل ہونا، آزاد خیال ہونا کوئی عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس دور کے انسانوں کو معمولی سی چیزیں ملی تھیں، قارون کو سرمایہ ملا تھا، فرعون کو بادشاہت ملی تھی، سورہ کہف میں وہ جو آدمی تھا اس کو جاگیر ملی تھی، نمرود کو بادشاہت ملی تھی، تو انہوں نے رب کا انکار کیا اور اپنے آپ کو آزاد کہا۔ اور آج کے دور میں انسان کو ٹیکنالوجی ملی، اس نے زمین کے سینے کو چیرا، اس نے فضاؤں میں اڑانیں بھریں، اس نے سمندر میں تیراکیاں کیں، اس نے سورج پہ کمندیں ڈالیں، اس نے چاند پہ پہنچنے کی کاوشیں کیں، اس نے سورج سے سولر انرجی بنائی، اس نے چاند سے لونر انرجی بنائی، اس نے کائنات کے پرت کھولے، انسان کے ایک ایک راز کا انکشاف کیا، نئے نئے تحقیقات کے ادارے قائم کیے، ٹیکنالوجی کی دریافتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو آج کے انسان نے بحیثیت مجموعی
عملاً یا نظراً یہ دعویٰ کیا کہ رب کون ہوتا ہے، اور بعض ظالموں نے تو کتاب لکھ ماری، نعوذ باللہ، نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، گاڈ از ڈیڈ، اگر کوئی خدا تھا بھی تو آج مر چکا ہے، اور کسی نے تو یہ کتاب لکھ دی، دی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ ختم ہو چکی ہے، رب کو ماننے والے ختم ہو چکے ہیں، انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کا کلچر بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کی سویلائزیشن بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کی ثقافت بنائیں گے۔ میرے پیارے پروفیسر بھائی، انجمن نداء الاسلام کے توسط سے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے قرارداد پیش کر رہے تھے، ٹرانسجینڈر ایکٹ لبرلزم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں جب آزاد ہیں تو میں مرد ہوں یا عورت یہ فیصلہ رب نہیں کرے گا۔ اگر رب نے مجھے اعضاء مردوں والے لگائے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں عورت بن کے رہوں، رب کون ہوتا ہے؟ میری نسوانیت کے فیصلے کرنے والے میں خود فیصلہ کروں گا، مجھے کیا بننا ہے، مرد بننا ہے، یہ میری مرضی چلے گی، میری فیلنگز چلیں گی، میرے احساسات چلیں گے۔ حتیٰ کہ مغرب کے اندر اور ویسٹ کے اندر چوتھی پانچویں کلاس کے بچے بھی باقاعدہ 5 سال سے جو بطور میل رجسٹرڈ تھے، بطور بوائے رجسٹرڈ تھے، ان کا نام لڑکوں والا تھا، اعضاء لڑکوں والے تھے، آواز لڑکوں والی تھی، شکل لڑکوں والی تھی، انہوں نے کہا کون ہوتا ہے مجھے لڑکا بنانے والا؟ آج کے بعد میں آزاد ہوں، میں لڑکی بن رہا ہوں، مجھے لڑکی کے نام سے پکارا جائے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی خباثت ایک حصہ ہے لبرلزم کے شرک کا۔ یہ کہنا سابقہ دور میں، دوبارہ خلاصہ سنیے، نبیوں کو لوگوں نے رب کا شریک بنایا، اولیاء کو رب کا شریک بنایا، فرشتوں کو رب کا شریک بنایا، جنوں کو رب کا شریک بنایا، سورج کو رب کا شریک بنایا، چاند کو رب کا شریک بنایا، اور آج کے اس ظالم انسان نے کہا میں خود ہی رب کا شریک ہوں، بلکہ میں رب کو نہیں مانتا، میں آزاد ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ شرک کیا، اور کچھ لوگوں نے شاید یہ شرک تو نہیں کیا، لیکن ان نوجوانوں کی زندگی ایسی ہے کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے۔ مولوی کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ عالم کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا؟ باپ کون ہوتا ہے ہمیں ٹوکنے والا؟ ماں کون ہوتی ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والی؟ معاشرہ کون ہوتا ہے ہمارے اوپر مختلف قسم کی قدغن عائد کرنے والا؟ ہم آزاد ہیں، لہٰذا ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس دور کا بدترین شرک ہے، اور اللہ کے قرآن نے اسے شرک کہا ہے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ شرک کی اس قسم کو سمجھا نہیں گیا، ہم نے صرف اتنا ہی سمجھا کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، ہاں وہ بھی شرک ہے اور بدترین شرک ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا اولیاء اللہ کو مشکل میں پکارنا شرک ہے، ہاں وہ بھی شرک ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ انبیاء کو مشکلات میں پکارنا، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا غیبی مددگار سمجھنا، یہی شرک ہے، ہاں یہ بھی شرک ہے۔ ہم نے لیکن اتنا سمجھا کہ غیر اللہ کے نام پہ نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھانا صرف یہ شرک ہے، صرف یہ شرک نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور ہم بھول گئے کہ بعض متکبر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی گندہ شرک کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی اور اپنی خواہشوں کو ہی معبود بنا لیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 ٹوک کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کتنا قابل تعجب ہے اس شخص کا رویہ جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو بھٹکنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔
وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کان پہ دل پہ مہر لگ گئی ہے، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، فمن یہدیہ من بعد اللہ، اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو ہدایت کون دے گا؟ افلا تذکرون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی اور تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے 50 کے قریب ملکوں نے باقاعدہ بیٹھ کر اس چیز کا قانون پاس کیا کہ مرد اگر مرد سے بے حیائی کر کے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ وہ اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اسے کر لینے دو۔ عورت اگر عورت کے ساتھ بد کرداری کا تعلق قائم کرتی ہے اور وہ اس طرح لیسبین بننا چاہتی ہے تو تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ اسے کرنے دو۔ اگر مرد کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں خوش اور راضی ہیں، تو تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ اس کی مرضی ہے۔ کراچی کی گلیوں میں کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان جیسا ایک پاکیزہ خطہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوگا، اور اس قوم کی بیٹیوں میں سے چند حیا باختہ عورتیں کراچی کی گلیوں میں پوسٹر اٹھا اٹھا کے اس شرک کے نعرے لگائیں گی پاکستان کی سرزمین میں، جس کا نعرہ ہی یہ تھا لا الہ الا اللہ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اس کی ہے، مرضی بھی اس کی ہے۔ اس پاکستان میں کراچی کی گلیوں میں اس شرک کو یوں بیان کیا گیا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اور میں بچوں اور بچیوں سے جب سنتا ہوں نا، اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا ایسے نہ کرو، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے میری مرضی۔ بچی کو سمجھایا جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے میری مرضی۔ استاد سمجھاتا ہے تو بچے جواب دیتے ہیں میری مرضی۔ معلمہ سمجھاتی ہے تو بچیوں کا جواب ہوتا ہے میری مرضی۔ نوجوان جواب دیتے ہیں میری مرضی۔ کراچی کی گلیوں چوکوں چوراہوں میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں میری مرضی۔ شرک کی اس قسم کا قرآن نے کیسے رد کیا؟ اس کے چند دلائل سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی دلیل رب العالمین نے یہ دی کہ انسان کبھی تو غور تو کیا کر، تو اپنی مرضی سے نہیں بنا ہے، تیرا خمیر مٹی سے تیری مرضی سے نہیں اٹھا ہے، پانی کا نطفہ جس سے تو پیدا ہوا وہ تیری مرضی سے نہیں بنا تھا، جس ماں کے رحم میں اس کو پالا گیا وہ تیری مرضی سے نہیں بنا تھا، پانی کی اس بوند کی شکل بنائی گئی اس میں تیری مرضی نہیں تھی، اس کا رنگ بنایا گیا تیری مرضی نہیں تھی، انگلیاں بنائی گئیں تیری مرضی نہیں تھی، پورے بنائے گئے تیری مرضی نہیں تھی، لکیریں کھینچی گئیں تیری مرضی نہیں تھی، جوڑ بنائے گئے تیری مرضی نہیں تھی، آنکھیں بنائی گئیں تیری مرضی نہیں تھی، آنکھوں کے پیچھے 13 ملین 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز لگائے گئے، یہ رب کی مرضی تھی، کان کا والیوم سیٹ کیا گیا، کتنا سننا ہے کتنا نہیں سننا یہ تیری مرضی نہیں تھی، تیرا دماغ بنایا گیا یہ تیری مرضی نہیں تھی، سر کے بال سجائے گئے یہ تیری مرضی نہیں تھی، سینے کی دھڑکنیں بنائی گئیں یہ تیری مرضی نہیں تھی، دل کے فنکشن رکھے گئے یہ تیری مرضی نہیں تھی، کس تاریخ کو پیدا ہونا یہ تیری مرضی نہیں تھی، کس ماں باپ کے گھر میں آنا یہ تیری مرضی نہیں تھی، زمین کے کس خطے میں پیدا ہونا یہ تیری مرضی نہیں تھی۔ وہ رب کریم تھا جس نے پانی کی ایک بوند کو عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر، پانی کی ایک بوند کو جس میں لاکھوں جرثومے تھے، کیڑے سے لاکھوں گنا چھوٹا تھا، اس رب کی مرضی تھی کہ تجھے علقہ بنایا، رب کی مرضی تھی، مضغہ بنایا، رب کی مرضی تھی، ہڈیاں بنائیں رب کی مرضی تھی، گوشت چڑھایا رب کی مرضی تھی، پانی کی اس بوند کو 9 ماہ کے اندر جیتا جاگتا مسکراتا معصوم بچہ بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ پہلا جواب تو اللہ نے اس لبرل انسان کا، اس لبرلزم کا،
اس آزادی کے نعرے کا، میرا جسم میری مرضی کے نعرے کا یہ رد کیا ہے، جسم تیرا نہیں، جسم کا را میٹیریل بھی تیرا نہیں، جسم کی بناوٹ بھی تیری نہیں، جسم کی شکل بھی تیری نہیں، جسم کی رنگت بھی تیری نہیں، جسم کی صلاحیتیں بھی تیری نہیں۔ پانی کی بوند سے لے کے انسان بننے تک، پھر بچپن سے لے کے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک کا سفر رب کریم کے فیصلوں سے چلتا ہے۔ اس جسم کے اوپر بھی فیصلے کس کے چلیں گے؟ رب کے چلیں گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھائی، جسم بھی رب کی مرضی سے بنا، تخلیق بھی رب کی مرضی سے بنی، اور پھر تیری زندگی کے روز و شب، لیل و نہار، صبحیں دوپہریں، شامیں اور راتیں، لڑکپن بچپن، جوانی ادھیڑ عمر، بڑھاپے کے سٹیجز بھی رب کی مرضی سے ہوئے۔ اگر تیری مرضی ہوتی تو ہمیشہ جوان رہتا، اگر تیری مرضی ہوتی تو 25 سال پہ رک جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی 30 سال پہ سٹاپ کر لیتا، اگر تیری مرضی ہوتی تیری جوانی کبھی نہ ڈھلتی، اگر تیری مرضی ہوتی تو وہ گبرو جوان کبھی اس کے چہرے پہ جھریاں نہ پڑتی، اگر تیری مرضی ہوتی تو تیرے یہ سیاہ بال کبھی سفید نہ ہوتے، اگر تیری مرضی ہوتی تو جو 2 من کی بوریاں اٹھانے والا انسان تھا وہ کبھی اتنا کمزور نہ ہوتا کہ اب اس سے 1 گلاس نہیں اٹھایا جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی وہ جو ہر وقت ٹر ٹر فر فر بولتا رہتا تھا کبھی اس کی زبان لڑکھڑاتی نہ، اگر تیری مرضی ہوتی تو کبھی بڑھاپے میں نہ جاتا، اگر تیری مرضی ہوتی تیری یادداشت نہ چھنتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرے اوپر بڑھاپے کی کمزوریاں طاری نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی بڑھاپے کے اندر تیری پلکیں ڈھیلی نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی بڑھاپے میں تیری کمر نہ جھکتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرے قدم کبھی نہ ڈگمگاتے، اگر تیری مرضی ہوتی تیری بصارت کبھی کمزور نہ ہوتی، اگر تیری مرضی ہوتی تیرا حافظہ تجھ سے کبھی بے وفائی نہ کرتا، اگر تیری مرضی ہوتی تو بڑھاپے کے اندر تو بچپن کی طرف کبھی نہ لوٹتا، کمزوری کی طرف کبھی نہ جاتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ ہم تمہیں لمبی عمر دے کے زوال کی طرف سفر کروا دیتے ہیں، تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ مرضیاں تمہاری ہیں یا اس خالق اور مالک کی ہیں؟ تیسرا جواب اللہ نے اس لبرلزم کے شرک کا یہ دیا جو اللہ کی ناراضگی کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضیوں پہ لگا ہوا ہے، سیاستدان اپنی مرضی، MNA اپنی مرضی، MPA اپنی مرضی، سینیٹرز اپنی مرضی۔ میں حیران ہوتا ہوں، سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ ہم نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ ٹرانسجنڈر جیسا لبرلزم کے شرک کے اوپر مبنی یہ بدترین قانون پاس ہو جائے گا اور کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور ہمیں لمبے عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایسی بدبختی اس قوم کے اوپر ٹوٹنے والی ہے اور غیروں کا ایجنڈا اس قوم کے اوپر نافذ ہونے والا ہے۔ تیسرا جواب اللہ نے ان ظالموں مشرکوں کا جو لبرلزم کا شرک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہیں اور اپنی مرضیوں کو اللہ کے قانون کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، تیسرا جواب اللہ کا قرآن ان لوگوں کو یہ دیتا ہے، اگر تمہارا جسم ہے اور تمہاری ہی مرضی ہے تو پھر تم جس وقت تمہاری ماں تمہاری آنکھوں کے سامنے جدا ہو رہی ہوتی ہے، تمہارا باپ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تمہاری بہن داغ مفارقت دے رہی ہوتی ہے، تمہارا گبرو جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے الوداع ہو رہا ہوتا ہے، تمہاری چہیتی بیٹی تمہارے سینے کے اوپر جدائی کے داغ ڈال کے جا رہی ہوتی ہے، تمہارے ڈاکٹر، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنسز، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری مرضیاں، تمہاری ریسرچ، تمہاری میڈیکل سائنس اپنے پورے اسلحے کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو تمہاری مرضیاں ہیں تو پھر اس مرنے والے کو نہ جانے دیا کرو اور اپنی مرضی کر کے اس کی روح کو واپس رکھ لیا کرو۔
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين. ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان نکلتے نکلتے تم دیکھ رہے ہوتے ہو پاؤں اکڑنا شروع ہوئے, ایڑیاں ٹھنڈی ہو گئیں, پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, پنڈلیاں ٹھنڈی ہو گئیں اور پنڈلی سے ٹکرانے لگی, مشکلیں آن پڑیں, اکڑنے لگیں, ران ٹھنڈے ہونے لگے, پیٹ ٹھنڈا ہونے لگا, سینہ ٹھنڈا ہونے لگا, نکلتے نکلتے تمہاری روح حلق تک آ کے پہنچ گئی, یہاں رک سی گئی. تم اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہارے اوپر کسی اوپر والی ہستی کی مرضی نہیں چلتی ہے, اس کی مرضی ہے اس کو لے کے جانا ہے, تم چاہتے ہو اس کو یہاں رکھنا ہے, تو پھر اس کی مرضی کو واپس کر کے روح کو رکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے شرک کی اس بدترین قسم کا ایک آخری جواب یہ دیا. میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور شرک کی اس قسم کو آج سمجھ کے جائیے گا. اللہ رب العزت نے شرک کی اس قسم کا ایک چوتھا خوبصورت اور عظیم ترین جواب دیا. وہ مالک ہے نا, وہ خالق ہے نا, وہ رازق ہے نا, اس نے تمہارے لیے اتنے سارے انتظام کیے تھے. زمین کے سینے کو تمہارے لیے بچھایا تھا, آسمان کی چھت کو تمہارے لیے تان کے کھڑا کیا تھا, زمین کو بیلنس کرنے کے لیے 25,000 فٹ K2 کی چوٹیاں اور بلندیاں تمہارے لیے اوپر کھڑی کی تھیں, اور اس پہاڑ کو 2 حصے 50,000 فٹ زمین کے اندر لگا کے کیل بنایا تھا. والجبال اوتادا, اس نے تمہارے لیے انار کے دانے یوں پرو پرو کے ایک پھل کے اندر سمیٹے تھے, پھر اس کے پردے لگائے تھے, پھر اس کی تہیں لگائی تھیں, پھر اس کو کور لگایا تھا, اس میں جوس بھرا تھا, اس میں سرخ رنگ بھرا تھا. محبت سے تمہارے لیے انگوروں کی کہیں بیلیں لگائی تھیں, کہیں آم کے پھل لگائے تھے. اس نے تمہارے لیے ماں کی ممتا, باپ کی محبت, بہن کی لوریوں کے انتظام کیے تھے. وہ رب کہتا ہے میرے یہ بندے جو میرا کھا کے میری زمین پہ رہ کے مجھے یہ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے, میری مرضی چلے گی. اللہ کہتا ہے میرے یہ بندے جانوروں سے بدتر ہیں. آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں نا وہ بڑا لبرل بندہ ہے, یار وہ بڑا آزاد خیال ہے. اللہ اس کو لبرل نہیں کہتا, اللہ اس کو آزاد خیال نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے وہ جانور ہے, وہ جانور ہے, بلکہ اللہ کہتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مقام پہ کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہوں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں عقل ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں, یہ جانور ہیں, بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. 2 وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو جانور کہا. ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے, ایک کتے جیسا جانور بھی 1 مہینہ صبح اس کو روٹی کھلا دیں, 1 مہینہ شام کی روٹی کھلا دیں, اور 1 مہینہ اس کو رہنے کے لیے جگہ دے دیں, وہ کتا بھی پہچاننے لگتا ہے میرا کوئی مالک ہے جو مجھے صبح کھلاتا ہے, شام کھلاتا ہے. دم ہلاتے ہوئے مالک کی پہچان کے اس کی بات سننے لگتا ہے. اور وہ جو پوری زندگی اللہ کی زمین پہ رہ کے اس کے آسمان کے نیچے اس کا رزق کھا کے اس مالک کو نہیں پہچانتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا. اور اس بھیڑ نے بکری نے پہچان لیا, اس بھینس نے گائے نے پہچان لیا. انہم الا کالانعام بل ہم اضل السبیلا. اور ایک 5واں اور آخری رد اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے
تم کر لو اپنی مرضیاں، ایک دن آنے والا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب چاند گہنا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی، جب آسمان شق ہو جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جب پہاڑ چل پلیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، جب سب انسان مرے پڑے ہوں گے، ایک اللہ کی ذات ہوگی، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فرشتے موت کی آغوش میں ہیں، انبیاء موت کی وادی میں چلے گئے ہیں، اولیاء بھی سوئے پڑے ہیں، پوری دنیا مری پڑی ہے اور پوری کائنات کا نظام تہو بالا ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ مرضیاں کس کی ہیں۔ پوری کائنات موت کی آغوش اور وادی میں سوئی پڑی ہے۔ رب کریم زمین کو اپنی مٹھی میں لیں گے، آسمانوں کو لپیٹ کے کہیں گے لمن الملک اليوم، اور اپنی مرضیاں کرنے والو بتاؤ مرضی کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے عجب خوشی ہو رہی ہے کہ ان نوجوانوں نے کتنی محنت کی ہے، کیا کاوش کی ہے۔ میرے فاضل بھائی مولانا ہارون یاسر حفظہ اللہ، قاری عرفان صاحب، ان کی پوری ٹیم، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ احباب کا آنا اور اس دور کے اندر یہاں جمع ہو جانا یقیناً یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے بندے ہی سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے امتی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور مخلوق سمجھتے ہیں۔ مومدہ مومن ہو اور مسلم ہو اور یہ کہے میری مرضی، نہیں، میری مرضی نہیں، رب کی مرضی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ سوچ لینا کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اور لبرلزم کا خوبصورت نعرہ لگا دینا اور یہ سمجھ لینا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ترقی نہیں کر رہے، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، اور واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ شاید گھوڑوں کی نسل بھی اتنی حرامی بچوں پہ مشتمل نہیں ہوگی، اور جانور بھی اپنے بچوں کو اتنا آوارہ نہیں چھوڑتے ہوں گے جتنا اپنی مرضیاں کرنے والے۔ آج امریکہ کے اندر ہر تیسرا بچہ وہ ہے جسے اپنے باپ کا نہیں پتا ہے۔ برطانیہ کے اندر کہتے ہیں کہ 40% تک حرامی بچے ہیں۔ بعض ملک ایسے ہیں جس میں 80% تک ایسی بچیاں مائیں بن گئی ہیں جو شادی سے واقف نہیں ہیں لیکن مائیں بنی پھرتی ہیں۔ یہ اپنی آزاد مرضی کے نتیجے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں انسان کو حق ہے اپنی مرضی سے جیے۔ اللہ کا قرآن کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں ہر پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے اسے پتہ ہو میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ اس لبرلزم کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدا تو ہوتے ہیں لیکن 40-30 سال کی عمر تک ان بیچاروں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا میں نے باپ کس کو کہنا ہے، میں نے فادر کس کو کہنا ہے۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ ٹی وی شو ہوتے رہے، 500 کے قریب ٹی وی شو ہوتے رہے۔ ایک پورے مجمع کے اندر اینکر پرسن ایک نوجوان کو بلاتا رہا اور ایک عورت کو بلاتا رہا، تیرے ساتھ اتنے لوگوں نے بدکاری کی تھی، آج یہ بچہ کہتا ہے میں اپنے باپ کو جاننا چاہتا ہوں، تو بتا تو صحیح اس کا باپ کون ہے۔ 18 کے 18 مردوں کا انکار کرنے کے بعد بھی وہ بیچارہ بچہ اپنے باپ کو پہچان نہ سکا۔ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا اور انسانوں کو اپنے باپ کی اور ماؤں کی بھی پوری طرح پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ کہنا میری مرضی اگر غلبہ نفس ہو جائے، انسان گناہ کا احساس کر لے، اس سے برائی ہو جائے، معافیاں مانگے تو یہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد کہ
میری مرضی، تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کتنا قابل تعجب ہے اس کا رویہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، جبکہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عجیب ہے اس کا رویہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہیوں کے لیے چھوڑ دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہ سکا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے کہ اللہ کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اب اللہ ہی کو چھوڑ دیا تو اس کو ہدایت کون دے گا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہو؟ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنی بندگی پہ ہمیں زندہ رکھنا، بندگی کی حالت میں ہمیں موت دینا، اور اپنے نیک بندوں میں روز محشر ہمیں شامل کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔